ہالوین ایک قدیم تہوار ہے جس کی جڑیں سیلٹک اور عیسائی روایات سے جڑی ہوئی ہیں۔ روایات کے مطابق اس کا آغاز سیلٹک تہوار کے طور پر آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز سے ہوا تھا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 قبل مسیح کے آس پاس آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں سیلٹک نامی ایک قوم پائی جاتی تھی۔ سمہین نامی ان کا ایک تہوار یہاں ہر سال بڑے اہتمام سے منایا جاتا تھا، جس کے پس پردہ سیلٹک قبائل کے کچھ عقائد تھے۔ ان علاقوں میں چونکہ نومبر ہی سے سخت سردی کا راز شروع ہو جایا کرتا تھا، جسے انہوں نے ڈارک کولڈ ونٹر کا نام دے رکھا تھا، کیونکہ اس موسم میں سخت سردی کے باعث یہاں بہت سارے لوگوں کی ہلاکتیں ہو جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے سدس نامی ایک عقیدہ بنا رکھا تھا، جس کے مطابق کچھ شیطان سے لوگ مرنے کے بعد سدس کا روپ دھار لیتے ہیں اور دنیا میں قتل و غارت اور اموات کا سبب بنتے ہیں۔ اس قوم کا اس عقیدے پر پختہ یقین تھا کہ ماہ نومبر شروع ہوتے ہی سدسوں اور انسانوں کے درمیان حائل دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ خبیث روحیں دنیا میں آ کر انسانوں کی روحیں قبض کرنا شروع کر دیتی ہیں، مویشیوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ ہر سال 31 اکتوبر کو یہ لوگ ان بدروحوں سے بچنے کے لیے عجیب و غریب خوفناک شکلیں بنا کر، جانوروں کی کھالیں اور شیطانی شکل کے ملبوسات پہن کر ناچتے، شور مچاتے، گھروں سے نکل کر ایک میدان میں آگ کے روشن الاؤ کے ارد گرد جمع ہو کر رات گئے تک ہلا گلا کیے رکھتے تھے۔ اس عجیب و غریب روپ کے پس پردہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس روپ میں سدس ہمیں پہچان نہیں پائیں گے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہالوین بنیادی طور پر انگلش لفظ ہیلو اور ایوننگ سے نکلا ہے۔ ہیلو کا مطلب کسی چیز کو مقدس بنا کر اس کی تقلید کرنا اور ایوننگ کا مطلب شام۔ چنانچہ یہ لفظ ایک مقدس شام کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ پہلے یہ لفظ سمہین تہوار کے لیے استعمال ہوتا رہا، جو وقت کے ساتھ ساتھ آل ہیلوز ایونز میں بدل گیا۔ اب ہیلووین کے نام کی شہرت مل چکی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب عیسائی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں پہنچے تو انہوں نے سمہین کی روایات کو آل سینٹس ڈے اور آل سولز ڈے میں شامل کرکے ایک نئے ہائبرڈ تہوار میں بدل دیا، جسے ہالووین کہا جانے لگا۔ پوپ گریگوری چہارم نے اس تہوار سمہین کو جدت بخشی۔ نومبر چونکہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہوتا تھا، اس لیے پوپ گریگوری نے اس تہوار کو قدرے جداگانہ طریقے میں بدل دیا۔ کسان جو فصل کاٹتے سب مل کر اس کا کھانا بناتے اور ایک بڑے دسترخوان پر سجاتے اور کمروں کے دروازے کھڑکیاں کھول دیتے تاکہ سدس آئیں، کھانا کھائیں اور انسانوں کو بغیر نقصان پہنچائے لوٹ جائیں۔ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اس دن زیادہ سے زیادہ اناج بانٹا جائے تاکہ سدس آئیں اور خوش ہو کر ان کی جانوں، جانوروں اور فصلوں کو نقصان پہنچائے بغیر واپس لوٹ جائیں۔ اس موقع پر اس دن کے لیے خصوصی طور پر تیار جانوروں کی کھالوں سے بنے لباس پہنتے، سرحدوں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تاکہ بدروحیں انہیں اس حلیے میں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور نقصان نہ پہنچائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تہوار کی رسومات بھی بدلتی چلی گئیں۔ چنانچہ اب 31 اکتوبر کی رات کو جب رات کا اندھیرا پھیلتا ہے اور تاریکی بڑھنے لگتی ہے تو ڈراونے کاسٹیوم پہنے بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں کوئی میٹھی چیز کھلاؤ یا پھر ہماری طرف سے کسی شرارت یا نقصان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گھر والے اس دن کی مناسبت سے اس تنبیہ کے لیے چونکہ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہاتھ میں پکڑے ان کے تھیلوں میں چاکلیٹ، ٹافیاں یا کوئی اور میٹھی چیز ڈال کر انہیں رخصت کرتے ہیں۔ یوں بچوں کی مختلف ٹولیاں رات گئے تک گھروں، دکانوں اور دیگر عوامی مقامات پر گلے میں تھیلے لٹکائے کینڈی، چاکلیٹ اور دیگر تحائف اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ دریافت ہونے کے بعد بڑی تعداد میں یورپین یہاں آ کر آباد ہوئے تو ساتھ ہی اپنی ثقافت، رسم و رواج اور تہوار بھی لے آئے۔ ان میں بڑی تعداد آئرش لوگوں کی تھی۔ ان کی آمد سے ہالووین کے تہوار کو تقویت اور شہرت ملی۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہالووین ایک مقبول تہوار کے طور پر بیشتر امریکی علاقوں میں منایا جانے لگا۔ 1950 میں ہالووین ایک مذہبی تہوار کی بجائے ثقافتی تہوار کی شکل اختیار کر گیا، جس میں دنیا کے دیگر حصوں سے آئے تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز میں اس میں حصہ ڈالتے رہے۔
رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاکر اس تہوار کی مناسبت سے کاسٹیوم، شرٹس اور دیگر استعمال کی چیزیں مارکیٹ میں متعارف کرا دیں۔ اب ہالووین اربوں ڈالر سالانہ کاروبار کا ایک تہوار بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں ہالووین منانے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک مذہبی تہوار ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ وقت اپنے مرحوم پیاروں کی تعظیم اور ان کو یاد کرنے کا دن ہے، جبکہ بیشتر عیسائی ہالووین کو برائی پر اچھائی کی فتح کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن دور حاضر میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مذہب سے قطع نظر ہالووین کو ایک تفریح کے طور پر مناتے ہیں۔ شکریہ۔